آفت اور خرابی جو متکبر کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اسے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا. جہنم کی آگ، دوزخ کی آگ اس کے لیے مقرر ہے. اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، حدیث قدسی میں وارد ہے، الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی من واحد منہما ادخلتہ نار جہنم، کہ بے شک بڑائی، کبریائی یہ میری چادر ہے اور عظمت یہ میری ازار ہے، تو جو ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز مجھ سے لینے کی کوشش کرے میں اسے جہنم کی آگ میں داخل کر دوں گا، میں اسے جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا. اللہ عز و جل کا وعدہ ہے، اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ بڑائی میری چادر ہے. ہم اذان کے وقت بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے. نماز میں بھی کئی تکبیریں کہی جاتی ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے. تو یہ بات انسان کہتا ہے زبان سے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے باوجود بھی خود تکبر اور بڑائی بیان کرنا چاہتا ہے، یا خود تکبر اور بڑائی اپنی ظاہر کرنا چاہتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ بڑائی میری چادر ہے، عظمت میری ازار ہے. جو ان کو مجھ سے لینا چاہے گا، جو تکبر کرنا چاہے وہ گویا کہ اللہ سے بڑائی لینا چاہ رہا ہے. جو ان کو مجھ سے لینا چاہے گا میں اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا. بڑائی اور عظمت یہ خاص اللہ تعالیٰ کی صفات متصفہ ہیں، کوئی دوسرے شخص کے لیے یہ صفات مہیا نہیں کی ہو سکتی، دوسرے شخص کے لیے زیبا نہیں ہے کہ وہ بڑائی کرے. تو جو آفت انسان سے معرفت خداوندی کو زائل کر دے، جو آفت انسان سے احکام خداوندی کی سمجھ ختم کر دے، آفت انسان کے لیے غضب خداوندی کا باعث بنے، جو آفت انسان کے لیے ذلت و خواری کا باعث بنے، جو آفت انسان کے لیے عذاب دوزخ کا باعث بنے، جو آفت انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنے، جو آفت انسان کو طرح طرح کی مصائب و آلام میں پھنسائے، ایسی آفت سے بچنا اور پرہیز کرنا اور ایسی آفت سے علاج کرنا بہت ضروری ہے. انسان کو ایسی آفت کا ازالہ کرنا بہت ضروری ہے، ایسی آفت کا علاج کرنا بہت ضروری ہے، ایسی آفت کو دفن کرنا بہت ضروری ہے. اور غرور کو دل سے نکال کے پھینکنا بہت ضروری ہے، تکبر کو دل سے نکال کے بالکل الگ تھلگ کرنا بہت ضروری ہے. انسان عاجزی و انکساری اپنائے، انسان اخلاص اپنائے اور غرور اور تکبر جیسی چیز کو اپنے پاس ہی نہ آنے دے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک اصول طریقہ ہے کہ آپ پہلے بنیادی باتوں کو عرض کرتے ہیں، اس کے بعد ہر چیز کی حقیقت بیان کرتے ہیں. اسی طریقے سے طول عمل کا ذکر ہوا، پہلے اجلت کا ذکر ہوا، تکبر کا ذکر ہوا. اب ان میں سے ہر ایک چیز کی معمولی سی حقیقت بھی بیان کریں گے. طول عمل کے متعلق آپ کا جو بیان ہوا ہے، آپ نے جو درج فرمایا منہاج العابدین، اس کے بعد آپ پھر فرماتے ہیں یہاں پر طول عمل میں سے اس کی حقیقت کا بیان ہے کہ عمل کی حقیقت کیا ہے. طول عمل کی تو عمل کس بات کو کہتے ہیں؟ اولن یہ کہ انسان اس بات کا پختہ ارادہ کرے کہ میں تادیر زندہ رہوں گا، ایک مدت تک زندہ رہوں گا، میں کافی وقت کے لیے زندہ ہوں. یہ طول عمل ہے. اور اس کے برعکس اگر ایسا نہ ہو بلکہ انسان اس بات کا تصور کرے اور یہ ارادہ رکھے کہ اللہ عز و جل کی مشیت اور علم کے مطابق میری زندگی اور میری حیات و ممات ہے، جب تک خدا کی طرف سے میرے لیے زندگی طے ہے، مجھے زندہ رہنا ہے، جب وہ میرے لیے موت نازل فرمائے گا تو مجھے مرنا ہے، لیکن مجھے جو زندہ رہنا ہے وہ نیک کام کرنے کے لیے رہنا چاہیے. جب انسان اس طرح کا تصور رکھے تو اس نیت اور عزم کو قصر عمل کہتے ہیں، امیدوں کو کوتاہ کرنا، امیدوں کو ہلکا کرنا، اور یہ طول عمل نہیں ہے. لیکن جو شخص یہ اعتقاد رکھے کہ میں اس سانس کے بعد اگلا سانس ضرور اگلا سانس لوں گا، اس گھڑی کے بعد ضرور اگلی گھڑی تک زندہ رہوں گا، اس دن کے بعد ضرور اگلے دن تک زندہ رہوں گا، اس ہفتے کے بعد ضرور اگلے ہفتے تک زندہ رہوں گا، تو ایسا انسان عامل یعنی طول عمل کا شکار ہے، طول عمل کا گرفتار ہے. اس شخص کو طول عمل میں گرفتار کہا جائے گا. ایسا خیال اور ایسا عقیدہ رکھنا کہ میں ضرور اگلے لمحے تک زندہ رہوں گا، میں ضرور اگلے مہینے تک زندہ رہوں گا، یا ضرور اگلے دن تک زندہ رہوں گا، یہ گناہ ہے، یہ سراسر باطل ہے، یہ سراسر باطل ہے. ایسا شخص گنہگار ہے. لیکن اگر اس کے مقابل میں اگر انسان اللہ عز و جل کی مشیت اور علم کے ساتھ اس کو مقید کر دے تو جائز ہے. اس کے گناہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک پوشیدہ چیز پر حکم لگانا ہے کہ جو چیز ابھی اس کے علم میں نہیں ہے انسان کے، کہ اگلا لمحہ کب آئے گا، اگلا دن کب آئے گا، یا اگلا مہینہ کب آئے گا، یا کیا کیا ہوگا. یعنی یہ تمام امر
मुस्तकबिल के दायरे में महदूद हैं, तो इनके मुस्तकबिल के मामलात में इंसान अगर अपनी राय कायम करे और अपने मुतालिक ये सोचे या ये ख्याल करे कि मैं अगले दम तक या अगले महीने तक, अगले दिन तक, अगले हफ्ते तक जिंदा रहूंगा, तो ये सरासर उसकी नादानी है। हाँ, अल्लाह की मशीयत से तय कर दे कि इंशाअल्लाह जिंदा रहूंगा, या अगर अल्लाह के इल्म में मेरी जिंदगी है तो मैं जिंदा रहूंगा, या इस तरह से, तो इस तरह से इंसान आमिल नहीं कहलाया जाएगा, तूले अमल का गिरफ्तार नहीं कहलाया जाएगा, बल्कि वो कसरे अमल उम्मीदें कोता करने वाला कहा जाएगा।